على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمارے سورہ رحمان 53 آیتیں ہو گئی ہیں اور 46 نمبر آیات سے جنتیوں کا ذکر۔ اب دیکھیں، ہم یہ سنیں نا، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اب دنیا میں کہتے ہیں نا اللہ تمہیں راضی کر رہا ہے کہ بندے راضی ہو جاؤ۔ دیکھیں کدھر جا رہے، خالق مالک ہو کر، اور وہ کہتے دیکھ جیسے آپ کا بچہ نہیں پڑھتا نا، آپ کہتے بیٹے دیکھیں تو پڑھ، میں تیرے لیے کار دے لوں، میں تمہیں جو ہے نا اچھا موبائل دلا دوں گا، بیٹے میں آپ کو بنگلہ بنا دوں گا، بیٹے میں آپ کے یہ کر دوں گا۔ یعنی آپ کچھ تو اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ کو تو ضرورت نہیں۔ اور وہ کہتے اے میرے بندے، ہاں تیرے لیے کیا ہے، میری بندگی کرو تو کیا تمہیں ملے گا۔ اب کتنے پیارے انداز سے اللہ کبھی ڈراتا ہے، شروع میں کیا تمہیں ڈرایا کہ دیکھ تمہاری یہ حالت ہوگی کہ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، اگر مجرم رہا تو دیکھ لینا یہ جہنم کہ تمہارا کیا حشر کرے گی، کھانے کی چیز اندر نہیں جائے گی اور پھر اس کے اوپر جو پانی پلایا جائے گا وہ تمہارا سب کچھ نکال دے گا۔ یہ ڈرا رہا تھا۔ اب یہاں اب کہتے میرے بندے تو میرا بن جاتے، میں کیا دیتا ہوں۔ اب دو بندوں کے میں نے کہا کہ دو وہ ہیں مقربین اور صدیقین اور شہداء کا، یہ پہلا ذکر ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ یہاں تک ہے کہ حل جزاء الاحسان الا 60 نمبر آیت تک، یہ 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس کے بعد تھوڑے سے ادنا درجے عام مسلمان ابراروں کی جنت کا ذکر ہوگا، اور کیا کہ یہ جو بڑے مرتبے کے صدیقین مقربین شہداء جو جنت عدن جنت النعیم میں ہوں گے، متکئین ہونا چاہیے، متکئون تکیہ لگائے ہوں گے نا، تو یہ جو ہے ولمن من تو واحد ہے اور یہ متقین جمع ہے، اس کے معنی سے چونکہ معنی اس کا عام ہے وہ جمع ہے تو اس سے حال ہے کہ اس حال میں تو اس لیے جو ہے نا متقین آیا، حالت نسبی میں آیا۔ ایک حالت رفیع ہوتا ہے متقین اور نسبی و جری متقین۔ علی فروشن، فرش کی جمع فروش، ایسے فرشوں پر، ایسے بچھونوں پر، بچھونے جو ہوتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، بطائنہ جس کا استر، جس کا اندرون، یہ کیا ہے ظاہر ہے اور یہ اس کا استر۔ تو قانون یہ ہے کہ استر جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے بمقابلہ ظاہر کے، کیونکہ ظاہر کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کا استر وہ قناویز کا یعنی موٹے ریشم کا ہوگا۔ اللہ، کیونکہ یہاں کوئی کام کاج تو ہوگا نہیں جنت میں، آرام سے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ حلقے بنا کر کے ایک دوسرے کی طرف پیٹ نہیں کریں گے اور بیٹھے ہوں گے، نعمتیں ہوں گی اور اللہ کی رضا ہوگی کہ استبرق دبیز ریشم کا، موٹے ریشم کا استر کا یہ حال ہے، تو ابرا کا کیسا شان ہوگا۔ اوپر والا جو ہے نا ابرا ہوتا ہے، نیچے والا استر ہوتا ہے۔ تدی ابرارا والا تکیہ بناتے اس کو پھر ابرا اوپر والا پہناتے ہیں، نیچے والا کپڑا کمزور ہوتا ہے نا، کیوں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میں کہ مثال دے رہا تھا لیکن نہیں دے سکتا، اب کوئی ناراض ہو جائے گا، مجھے تنہائی میں پوچھ رہے ہیں بتا دوں گا۔ حق نہیں ہے وہ، حق ہے تھوڑی حق ہے، نہیں وہ نہیں ہے وہ، ایسے بات نہیں کیا کرو کسی کو دکھ پہنچے کہ یعنی ظاہر بہت اچھا باطن غلط۔ اس کی ایک مثال دے دوں گا، پھر میں نے یہاں مثال دے دی کہ تک کیا ہوتا ہے نا گندا سا کپڑا اس کے اوپر جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر والا کپڑا بڑا خوبصورت کہ یہ نظر آئے گا نا کہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ کہتا ہے تو اس کے ظاہر کیسے، یہ تو اس کا استر جو ہے وہ نیچے والا وہ اتنا حسین ہوگا کہ ڈبل ریشم اور
وجنا الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے میں اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ نیچے سے انسان چن لے، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو. اور یہ جنا کے معنی ہے توڑیں گے. ایک فارسی کا میں نے وہ سنا تھا کہ ان فی بوستاننا نارنجنا من جنا نارنجنا، ہمارے بستان میں نارنج تھے نا، تو کسی نے وہ توڑے، تو جنا کے معنی توڑے. تو یہ توڑیں گے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں، اور وہ درخت جھکے ہوئے ہوں گے. انسان اگر محنت کرے دیکھے تو اللہ تعریف کرے کہ بندے دیکھ، یہاں پہ تو انسان غریب ہے، وہ کچھ چیز نہیں لے سکتا. صرف کھانا، اس دور میں کھانا بھی نصیب ہونا بہت بڑی دولت ہے. اور پھر پھل فروٹ یہ غریب کا بچہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہاں پہ تم نے اللہ کو راضی کیا، اللہ فرماتے پھر دیکھ لے، اب تو مانگ کیا دیتا ہوں. یعنی اس طرح کے کھڑے بیٹھے لیٹے توڑ کر کھا لو، خود بخود وہ جھکے ہوں گے. تو پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان جنتوں میں، یہاں تھوڑا تھا اعتراض ہے کہ جنتیں دو ہیں، کیا ہیں؟ اور ہنہ جو ہے نا یہ جمع ہے، ہیا ہما ہم، نہ ہیا ہما ہنہ، ہوا ہما ہم اور ہیا ہما ہنہ، اور انا نحن، انت انتم انتم، انت انتما تن، انا نحن. تو یہاں دیکھیں ان جنتوں میں فیہنہ، تو جنتیں دو ہیں. تو معنی یہ ہے کہ یہاں ضمیر جو لوٹ رہی ہے جنتوں اور ان کے محلات اور ان کے باغوں اور ان کے نہروں، تو وہ جمع ہو گئی. اسی طرح یہ ضمیر لوٹ گئی ہے. تو اعتراض ہو رہا ہوں، ہاں یہ بتایا نا، کل سے بتا رہا ہوں کہ جنت عدن اور جنت نعیم کی بات چل رہی، یہ وہ جنتیں ہیں بار بار جن کا ذکر آ رہا ہے نا. یہ یہاں سے تھا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے حضور سے ڈرتے ان کے لیے دو جنتیں. تو یہاں پہ ان جنتوں کا نام لکھا تھا کہ مقربین اور شہداء اور صدیقین کے لیے. فیہن، ان جنتوں میں قاصرات الطرف، وہ عورتیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہیں روکی ہوں گی، جھکائی ہوں گی نگاہیں اپنے شوہروں تک. لم یطمثن، یہ وہ عورتیں جن کو نہ دیکھا ہوگا نہ چھوا ہوگا انسن انسان سے، قبل ان سے اپنے شوہروں سے پہلے، ولا جان، اور نہ جن نے. حوریں، اور چونکہ عورت کا سب سے بڑا کمال تقوی و شرم و حیا ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا کہ ان کے نگاہیں دنیا میں بھی اللہ نے حکم دیا. سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں غالباً تھا کہ وَقُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہاں ان کی آنکھیں چھوکی ہوں گی اور خیموں میں ہوں گی. آگے آ رہے ہیں نا فی الخیام، حالانکہ وہاں خیموں کی کیا ضرورت ہے، بنگلوں کی کیا ضرورت ہے، تاکہ کوئی دیکھے نہیں ان کو. تو بے پردگی جہنمیوں کی علامت ہے، اور پردہ میں رہنا یہ جنتیوں کی. ہماری ماں و بہنوں کو اللہ تعالیٰ پردے کی توفیق عطا، لیکن وہ تو سوچتی بھی نہیں، کہتے دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا. انا للہ و انا الیہ، اگر پردے کو جھٹلایا تو گئی، ختم، برباد ہو گئی. انا للہ. عورت دیکھے، انسان کہتے ہیں نا ستر عورت کرو، مرد یہاں سے لے کر گھٹنوں سمیت ناف تک اتنی جگہ اپنی چھپائے، اور انسان کی یہ جگہ عورت ہے، یعنی چھپانے کی جگہ ہے، شرمگاہ ہے. اور عورت پوری عورت ہے، پوری چھپانے کی چیز. جنتی حوریں اپنے شوہروں سے کہیں گے کہ ہمیں تجھ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں. شکر ہے اللہ کا جس نے تجھے میرا شوہر بنایا اور مجھے تیری بیوی بنایا. اسے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ جیسے مرد اجنبی عورت کو نہ دیکھے، ایسے ہی عورت اجنبی مرد کو نہ دیکھے.
شرم و حیا حور کی صفت ہے۔ دوسری یہ کہ اجنبی عورت کا متقی پرہیزگار مرد سے بھی پردہ ہے، کیونکہ جنت میں جو جائیں گے تو سب متقی ہوں گے نا، جنت متقین کے لیے بنی ہے نا، مگر ان سے بھی پردہ ہوگا۔ پردہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی ہوگی، پردہ ہوگا، بلکہ جنت کے مکانات در و دیوار صرف پردے کے لیے ہوں گے، نہ کہ چوروں سے حفاظت و سردی گرمی و بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے، یہ وہاں ہوں گے ہی نہیں۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی کئی عورتیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، ان کے لیے اپنا شوہر حسین ہے اور شوہر کے لیے اپنی بیوی۔ یہ مسلمان ایماندار جنتیوں کا شیوا ہے، ورنہ 2 نمبر مرد کے لیے اپنی بیوی بدصورت ہے، دوسروں کی عورت حسین ہے، اور بے ایمان عورت کے لیے اپنا شوہر بدصورت ہے، دوسروں کے شوہر حسین ہے۔ اس لیے جب وہاں بازار جاتی ہے یا جو ہے نا شادی حال جاتی ہے تو بیوٹی پارلر میں پہلے جاتی ہے تاکہ اپنا کلر چینج کر کے۔ میں کہتا ہوں یہ تم 4 مہینے 10 دن جو پردہ تم نے لگایا ہوا ہے، عورتوں نے لگایا ہوا ہے نا، شریعت میں تو نہیں ہے نا پردہ، یا ہے 4 مہینے 10 دن نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن پردہ ہوتا ہے نا، جب عورت کا شوہر مر جائے کتنے دن پردہ کرے گی؟ دیکھا، اس کو بھی پتہ ہے۔ ہمارے سب ایسے ہیں، وہ بولتے 4 مہینے 10 دن پردہ کرے گی نا۔ میں نے بولا بھائی ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ حیرت تو نہیں ہوگی یونس بھائی؟ ہاں، تو یہاں 4 مہینے 10 دن کا پردہ ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں یہ میک اپ نہیں کر سکتی۔ کہتے کوئی نہ آئے، نہ داماد آئے، نہ بھتیجا آئے، نہ وہ جن سے پردہ نہیں ان سے بھی پردہ شروع۔ اور جب اب میک اپ کی آزادی ہوگی 4 مہینے 10 دن، پھر آ جاؤ سب آ جاؤ، آج جو ہے نا پہلے میک اپ بیوٹی پارلر جاؤں گی، اس کے بعد آج۔ اللہ کی پناہ ایسے پردے سے۔ پردہ جب عورت بالغ ہو گئی پوری زندگی پردہ ہی پردہ ہے بس، یہ نہیں کہ 4 مہینے 10 دن تو سو گیا اور عدت ہے بس۔ پردہ تو آپ کے اوپر پہلے تھا، یہ کہاں کہ انہوں نے بولا نہیں پردہ شروع۔ اب یہاں میں نے تو ایسی باتیں سنی کہ میں تو حیران ہو گیا، بولا نہیں ابھی تک پردہ میں، ابھی بیٹھی نہیں ہے عدت میں۔ انا للہ، بیٹھی کی بھی ہے، پتہ نہیں یہ بیٹھنا کہاں سے ہو گیا۔ اب بھائی اپنے گھر میں جہاں شوہر مر گیا بس اسی ٹائم سے پردہ نہیں ہوا، عدت شروع ہو گئی، سوگ شروع ہو گئی، بغیر ضرورت کے نہیں جائے گی، اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں ابھی 2 دن، ہم نے بولا کہ ٹھہرو، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ ہاں، وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں نا ابھی پردہ میں نہیں بیٹھی، وہ اس لیے پردہ نہیں کر رہی اور عدت میں نہیں بیٹھی، وہ کل سے بیٹھے گی پھر پردہ شروع۔ انا للہ، میں نے بولے یہ دین اپنے لیے بنایا ہے، تم نے اپنے گھر سے بنا۔ نماز یوں کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ میں نے خود سیکھی ہے۔ یہ نماز کیسے خود سیکھی؟ حضور نے فرمایا نماز خود کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا، ورنہ اقیموا الصلاۃ کا کہاں سے تو نے خود سیکھی؟ کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر عورت باپردہ ہے، شروع سے صحیح ہے، بالکل اوکے ہے، کوئی وہ نہیں ہے، اور اس نے عدت پوری کی، اور اگر اس کو اس کی ماں نے بہن نے کوئی نئے سوٹ چپلے یا چوڑیاں وغیرہ لا دی پہننے کی، اس میں کوئی شرعی عذر نہیں، وہ یہ تو بالکل سب، کیونکہ اب دیکھیں جیسے سوگ 3 دن ہے نا، ایک صحابیہ ہے رضی اللہ عنہ، تو وہ چوتھے دن نا اس نے مہندی لگائی، یعنی جیسے زیب و زینت، تو اس نے بولا مجھے ضرورت نہیں تھی، اس لیے کیے کہ تاکہ سوگ ختم ہو گیا۔ یہاں ہم کر سکتے ہیں ایسے؟ ارے معیار ایمان تھے صحابہ و صحابیات۔ ہاں، یہاں تو اگر چوتھے دن کسی نے منگنی کی، ہائے ہائے ہائے، 3 مہینے بعد جو ہے نا وہ قربانی آئی، بولا تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا فلاں کا انتقال ہوا تو آج قربانی کرے؟ میں نے بولا چل بھائی، اور تو جا کے مسجد میں نماز پڑھا، ادھر میت ہو گئی، انا للہ، تو میت ہو گئی تو وہ تو چلے گئی، اب کیا نمازیں چھوڑ دے؟ نہیں ابھی تو پتہ نہیں ہے اسلام کسے کیا بنا رکھا ہے۔ یہ سب ہمارے مولویوں کا قصور ہے، ہم سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے دین کیسے پہنچایا۔ ہم جو ہے نا وہ اختلافی معنی بڑے بیان کرتے ہیں، جو غیر ضروری ہے اس کو بیان کرنا۔ دین کا عوام تو عوام ہے، عوام کو بتائیں گے تو آج میں نے بتا دیا کل آپ کو پتہ چل گیا، نہیں یہ ہمارا دین ہے۔ آپ تو اللہ کے احکام رسول اللہ نے جو پہنچایا اس پر لبیک کہتے ہیں، لیکن جب کسی نے بتایا نہیں ہے، اب ان کا جو ہے نا وہ اس کی عادت خراب ہو گئی، ہیرونی کو شروع سے روکا نہیں، ہیرونی بن گیا، اب مانتا ہی نہیں ہے، بولے نہیں اور ہم نے پہلے سے ایسے سنا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اے انسان تمہارے لیے، اے جناتو تمہارے لیے، اس میں اختلاف میں پہلے سے امام بونی وقت ہے، ان کے لیے جنتیں وغیرہ نہیں ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ نہیں، جناتوں کے لیے بھی جنت بھی ہے اور حوریں بھی ہیں،
کوئی لڑنے نہ آ جائے یہ تو نے کیا بتا دیا. بھئی ہرگز کا اپنا موقف ہے. تو آپ اس کو ثابت کر کے بتائیں گے کہ کیسے. یہ بات ہے. نہیں بولا کہ امام ابو حنیفہ نے تو یوں کہا. میں نے بولا ٹھیک ہے اس کی تحقیق ہے، لیکن یہ تو ایک عقیدے کی بات ہے کہ وہاں نماز میں جتنے طریقے امام ابو حنیفہ، ہم ایک بعض چیز ایسی تقلید اب اسی میں رہو گے. جیسے ایک مسئلہ مثال کے طور پہ بتا دوں کہ عورت کی عدت کے وہ طلاق کتنی ثلاثت قروء، تو اب جب طلاق ہوگی تو اس کے بعد اور جو ہے نا 3 بیماریاں گزارے گی. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے امام ابو حنیفہ کا تحقیق پسند نہیں ہے، اس کا صحیح ہے شافعی کا کہ وہ 3 طہر گزارے گی. وہاں امام ابو حنیفہ اس کے کیونکہ ہم مقلد ہیں اس فروعی مسائل میں. لیکن اس میں اور اس میں بھی بہت سارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد جمہور ہے. ایسا موقع کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو ہم نے چونکہ یہاں پڑھا کہ یہاں پہ رب فرماتا ہے تم دونوں کو، جنات اور ان کو دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تو دونوں کے لیے، جب جنت دونوں کے لیے ہے اور قرآن کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ادھر ادھر. اگر میرے استاد سب سے بڑے، انہوں نے اس دور کی سب سے زیادہ تحقیق مجھے اللہ نے ایسے استاد دیے کہ وہ جب تحقیق کرتے میں بولے نہیں بولے، ہم کہتے ہیں جب تحقیق ثابت عبارت النص قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ان کو جنت ملنی چاہیے، جب جہنم میں جائیں گے تو جنت بھی ہونی چاہیے، حوریں بھی ہونی چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور یہ حوریں، یہ جنت والی عورتیں بھی اس سے بھی حسین. آج میں تفسیر مظہری پڑھ رہا تھا، بولے اگر جنتی عورت 7 سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سب میٹھے ہو جائیں. حور اگر ایک ہاتھ آسمان سے نیچے یوں کر دے تو پوری دنیا سورج کی طرح روشن ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہتا ہے میں نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے، اور تو ایسے غفلت میں ہے کہ آج نماز تم سے نہیں پڑھی جاتی، دین تم سے نہیں سیکھا جاتا، اور ڈراموں فلموں پہ تو تمہارے رات دن لگے ہوئے. اللہ کی پناہ. تمام نعمتیں جنت کی پیدا ہو چکی ہیں، حوریں بھی. ایک مولانا کہتا ہے، میں بعد میں کوئی پوچھے تو میں بتا رہتا ہوں کیونکہ بہت بڑے پارٹی کا اپنے آپ کو بڑے تیز کھیتے ہیں، اور کسی کا بڑا بھلے 2 نمبر ہو بولتے ہیں نہیں یہی تو صحیح ہے. وہ کہتے ہیں حوریں یہی عورتیں ہوں گی، وہ وہاں حوریں تھوڑی ہوں گی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور میرے استاد نے اس کو بولا خدا سے خوف کرو یار، حدیثوں میں حوروں کا ذکر آئے اور حدیث سنا پھر بھی تو لگا ہوا ہے. نہیں وہ بولے نہیں یہ تو صحابہ کرام کے پیچھے. میں نے بولا تمہارے بڑے نے یوں کیوں کہا، صحابہ نے یوں کیا؟ بولا نہیں لوگوں کے پاس حل نہیں تھا، تو ہمارے جو بڑے نے اس نے بڑی تحقیق کی ہے، اس کو پتہ چلا ہے صحابہ میں انا للہ ہے. بھائی ہم نے سب کچھ پڑھا ہے، لیکن مشاجرات صحابہ یہ تو ہمیں دین سکھانے کے لیے تھا. ہاں اللہ نے اعلان کر دیا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. ہم کون ہوتے ہیں؟ اور تو بے ادب آ گیا کہتے صحابہ یوں فلاں یوں فلاں. آج کیا جو میں نے حدیث سنائی تھی ترمذی کی 12 باتیں کہ یہ باتیں تمہارے اندر آئے گی تو زلزلے آئیں گے، تو اس میں آخری بات کون سی تھی کہ پچھلے لوگ اگلے لوگوں کی برائیاں ان کے اوپر لان تان کریں گے. تو کون ہے وہ لوگ؟ ہم تو اپنے اسلافوں کو آسمان کے ستارے سمجھتے ہیں. ایک ہے مشرکین مکہ، وہ اپنے بڑوں کے پیچھے جاتے تھے تو وہ تو مشرک بتوں کو پوچھتے تھے. ہمارے بڑے تو تعلیم دین جو ہے نا وہ خود بھی عمل کرتے، دوسروں کو بھی پہنچاتے تھے. وہ اس لیے تو دنیا میں جو ہے نا اسلام کا جھنڈا انہوں نے لہرایا. ہم دنیا پرست ہوں گے. اللہ کے نبی نے بتایا تم ایک وقت آئے گا موت سے تمہیں خوف ہوگا، دنیا سے تمہیں محبت ہوگی. تو وہ عورتیں وہ جب حوریں کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہے. کتنے پیارے چمکنے والے ایسے حسین اور جمیل، یعنی جنتی حوریں حسن و صفا میں یاقوت و مونگے کی طرح ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حور کی پنڈلی کا مغز اوپر سے نظر آئے گا جیسے شیشے کی سرائی کی باہر سے اندر کی شراب نظر آئے. اللہ اکبر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہتے بندہ یہاں دیکھیں تو دنیاوی عورت آج بھی یہ بات کی نا کہ عورت کے فرمان بردار بن جائیں گے مرد اور ماں باپ کے نافرمان. تو میں نے بولا عورت اچھا سلوک کرنا ہے اچھے لوگوں کا کام ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ بیوی کہتا ہے اگر تو ماں کے پاس گیا تو میرے ناراض ہوں. تو یہ بات بولا 1000 مرتبہ ناراض ہوں. میں اللہ کو تیری وجہ سے ناراض نہیں کر سکتا، جو تیرے حقوق ہے سرانگ کو پر مجھ سے اللہ راضی ہوگا، لیکن یہ تیرا حق نہیں ہے. یہ بات آپ کی مانوں گا میرا رب ناراض ہو جائے گا. میں والدہ کی یہ بات نہیں مان سکتا جس سے میرا رب میرا نبی ناراض ہو، تو آپ کی بات کیسے مانوں پھر؟
ایک حد ہے، لکل شیء قدرہ ہے. یہ نہیں کہ بس غلام بن گیا تو غلام بن گیا، انہیں اسلام قبلہ تو اب ان کی عورتیں قبلہ بن گئی، بس وہ جیسے کہ بیٹھ جا لوٹ جا، تو یہ نہیں ہوگا. مرد ہوتا ہے تو عورت فرمان بردار ہوتی ہے. جب یہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عورتوں کا غلام بنا دیتا ہے، پھر یہ کچھ نہیں کر سکتا. غریب تو یاقوت و مرجان کی طرح. تو پھر تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی. نیکی کا بدلہ تو صرف نیکی ہے. پہلے احسان سے مراد کلمہ طیبہ ہے اور اعمال صالحہ ہے. دوسرے احسان سے مراد جنت اور وہاں کی نعمت ہے. یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی اس کا بدلہ آخرت میں اچھا ہے. یا دنیا میں جو کوئی تم سے بھلائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو تاکہ آخرت میں اس کا اچھا بدلہ دیکھو. ہاں تو اہل قرابت کے ساتھ اگر وہ نیکی کرے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کرو نا، لیکن اگر نہ بھی کرے تب بھی نیکی کرو. اس میں تو تمہاری بہادری ہے کہ چلو اس نے میرا ساتھ نہیں دیا میں دوں گا. لیکن میں بات چیزیں کہتا ہوں نا، وہ اس کو تھوڑا دین کا حصہ نہ بناؤ. جیسے ہم اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو عین کھانے کے موقع پہ نہ دو، تاکہ ولیمے کا حصہ میرے نبی کے سنتوں پر کوئی وہ نہ ہے کہ ولیمہ اس کو کہتے ہیں. اب کل آپ ہم سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ تمہارے نبی کا ولیمہ، تم وہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 10 روپے وہ 100 روپے کا کھانا کھاؤ اور پھر وہ 1000 روپے جمع کرو، یہ ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم بولے فری میں دیکھ رہے ہیں. بولا کہ آگے پیچھے اب شادی سے پہلے دینا چاہیے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ دیں، لیکن یہ تم نے کھانے کا حصہ کیوں بنایا؟ رسول اللہ کے سنتوں کے خلاف کرنا کیا؟ ایک انسان نہیں دے سکتا، اس کو تو کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ اب نہیں دے گا تو یہ تو یہ ہے تو اس نے لفافہ ہی نہیں دیا. وہ شرمندگی کی وجہ تو یہ احسان تھوڑی ہے، تو لوگوں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے تو نہیں دیا. تمہاری نیت ہی خراب ہے، اللہ کوئی اجر نہیں دے گا اس پہ. تو میں ان چیزوں کو مٹانے والا ہوں. یہ چیزیں ختم کرو، خرافات بنائے میں اس کو کیوں ولیمے کا حصہ بنایا؟ پہلے دے دو. یہ قرابات رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کا حکم ہے نا، والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر وہ بے روزگار ہے اس کی مدد کرو، یا اللہ کی رضا ہے اس میں. اور تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہیں 3 انعامات ملیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہاری عمر دراز ہوگی، تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا. اس سے بڑھ کر کوئی وہ ہے؟ صلہ رحمی کرنے والوں سے دنیا میں آبادیاں بڑھتی ہیں، اولادیں بڑھتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں. ہم اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ دعوت نہیں دیتے کہ جب کھانے کے لیے جاؤ عشاء کی نماز بھی قضا کرو اور وہاں پہ تماشے بھی دیکھو، بے حیائی بھی دیکھو، پھر آتے وقت جو ہے نا 5000 روپے. کیوں؟ میرے طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. جہاں بے حیائی بولے میں نہیں کھاؤں گا. غیرت مند بنو. درس سننے والے بولا ایسے ولیمہ حرام ہے کھانا، تاکہ وہ ایسے ولیمے نہ کرے. پھر وہ غریبی تو پھنسا ہے نا. ہم تو رواج میں پھنس جاتے ہیں، جب دین کو چھوڑ دیتے بدعات میں پھنس جاتے ہیں نا. دین کو بگاڑا پھر کہاں جاؤ گے؟ جس نے غلط عادتیں اولاد کو جس کو بھی دی، وہ عادتیں پھر پختہ ہو جاتی ہے، پھر بربادیاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں. سنتوں کو زندہ کرنا ولیمہ آسان تھا یا مشکل؟ بتاؤ. آج مشکل ہے یا نہیں ہے؟ کیوں مشکل ہے؟ ہم نے دوسری طرف بدعات بیچ میں گھاڑ دیے. مولا علی قاری فرماتے جس سنت کے ساتھ بدعت مل جائے اس سنت کو چھوڑ دو. میرا بس چلتا ہے، میں 3 افرادوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں تو گھر بلاؤں گا، آ جاؤ میرے بیٹے کا ولیمہ، بات ختم. میں شادی ہال نہیں بک کرتا. یہاں بک نہیں کرو، یہاں تو لڑکی والوں پر بھی داماد جی آ گیا، ہاں انکل جی کون سے شادی ہال بک کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی پناہ بولو امین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 اعلیٰ جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور. کتنے ہو گئی ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنے ہو گئی ہیں؟ 16 اور 7 23 ہو گئے. اللہ کی قدرت و فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا 8. پھر جہنمیوں کے 7 دروازوں کے نسبت سے 7، وہ 7، ہاں اللہ کی نعمت 8. اور پھر اعلیٰ مقربین صدیقین شہداء کے لیے اس کے لیے 8 مرتبہ ذکر کیا. اب عام جنتیوں کے لیے
وہ بھی ان میں بھی جب جنت ہے تو جب جس میں اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ والوں کی ہم نشینی سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں ہے نا. اللہ اکبر. ان دو کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، یعنی جن دو جنتوں کا ذکر اوپر گزرا، ان کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں، مگر یہ دونوں پہلے جنتوں سے ادنا ہیں کہ ان سے دونی ہے. معاف فرمائے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن یہ ایسے نہیں ہوگی کہ کوئی اس میں کمی محسوس کرے گا. جو جہاں بیٹھا وہ بولا اسے کوئی اچھی جگہ ہی نہیں ہے. جو تختوں پر بیٹھے تو وہ الگ، جو سبز اس پر بیٹھے ہوئے قالینوں پر وہ بولے اسے یہ اعلیٰ ہے. جب اللہ راضی، اب اللہ تو راضی کرے گا نا جب جنت ملی. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت میں رکھے بولا ایسی. اور جنت میں سب سے بڑی بات تو اللہ کی رضا ہے. تو تم اللہ کی کون کون سی، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مدہامتان، نہایت سبزی سے سیاہ کے طرف، یعنی بالکل جھلک رہا ہے. اس کا سبزہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ سیاہ نظر آ رہا ہے. مدہامتان، یعنی ان درختوں کے پتے سبز مائل بسیاہ، جو انتہائی خوشنما رنگ ہے، نور نظر کے لیے بہت مفید ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے جھلکتے ہیں اور اچھلتے ہیں. وہاں تجریان اوپر سے بہ رہے، یہاں نیچے سے، تو وہ اعلیٰ ان سے وہ والے، یعنی پانی کے جن میں مشک عنبر یا مشک و کافور کی خوشبو ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، اس میں میوے ہوں گے، وَنَخْلٌ اور کھجور، ورمان اور انار ہیں. اگرچہ کھجور و انار بھی میوے، مگر ان کے اشرف ہونے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک کھجور و انار میوے میں داخل نہیں ہے، وہ اسی کو، لیکن صحابین امام محمد امام سب کہتے ہیں نہیں میوے میں داخل. امام ابو حنیفہ کا جس نے قسم کھائی کہ میں میوہ نہیں کھاؤں گا تو کھجور یہ کھائے دو، ہاں نس نہیں ہوگا. اپنی اپنی تحقیق ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک عورتیں، صورت کی نیک، خصلتوں کی نیک. یعنی ایسے حوریں جن کی سیرت بھی اچھی، صورت بھی پاکیزہ. اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے کہ رب نے پہلے اس کا ذکر فرمایا. ہمیشہ نیک خصلت بیوی کو ترجیح دینی چاہیے. نیک اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، بخاری کی حدیث ابو ہریرہ روایت، کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. انسان کہتے ہیں دولت مند ہو، دولت کے بھوکے کیا کہتے ہیں، دولت مند سسرال والے مل جائے، بنگلہ بھی دے دے، کاروبار بھی دے دے، میں بیٹھ کے کھاتا پیتا رہوں، لیکن تمہیں بیوی اتنے تانے دے گی تمہیں ذلیل کر دے گا کہ تو بیوی کے ہاتھ کا کھا رہا ہے، کم بخت اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہا. مرد ہے تو مردانگی ثابت کر. سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا کہ مرد کو اللہ نے فضیلت اس لیے دی ہے. ایک تو یہ کہ قدرتی طور پہ مرد کو اللہ نے فضیلت دی کہ طاقت، شجاعت، بہادری، قوت ہر چیز میں. دوسری وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری فضیلت وجہ ہے کہ مال خرچ کر رہی ہے، جو بھی ان کی حاجات ہیں وہ خرچ کر رہے. تو نمبر 2 کہتے ہیں حسین ہو. میں اکثر اس کی مثال دے دوں، یہ کہتے ہیں بس ڈیانا کی طرح لمبی چڑنگی ہو اور لال لال بال ہو، نیلے آنکھیں. میں نے بولا تو یوں لگ رہا ہے جہنمیوں کا انتخاب کر رہا ہے. نیلی آنکھیں تو جہنمیوں کو ہوں گی. میرے نبی کی ذرا آپ سوچو کہ نبی کی آنکھیں بالکل سیاہ سفید، بالکل سفید ایسے، اور حوروں کی بھی ہے انتہائی حسن اسی میں جو میرے نبی کو اللہ نے دیا. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. حضور کو اللہ نے اتنا حسین بنایا کہ اس کا حسن بیان ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ جو ہے نا پتہ نہیں آج کون سے راستے پر آپ گامزن ہیں.
تو نمبر 3 وہ کہتے ہیں خاندان مضبوط ہو، کل میں تھانے چلا جاؤں تو کیا تاکہ مجھے نکال سکے، نہ کر ایسے حرکتیں. 3 باتیں ہو گئی نا. نمبر 4 خاندان مضبوط ہو اور حسب کے اعتبار سے اچھا ہو. لیکن میرے نبی نے فیصلہ کر دیا وَلَا فَاسْفُرْ بِذَاتِ دین تربت یداک، ارے دیندار کی تلاش میں رہو، تیرے ہاتھ خاک کا آلود ہو، دیندار کو تلاش کر. الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا سب کی سب ایک فائدہ ہے، لیکن نیک بیوی دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے. رب کریم نے سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کیا فرمایا؟ مجھے اب اللہ فرماتے ہیں نا، وہاں پہ 7 مرتبہ ہم نے پڑھا تھا اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرت کی نشانی میں، اللہ کے واحد لا شریک ہونے میں، وَمِنْ آیَاتِ وَمِنْ آیَاتِ وَمِنْ آیَاتِ. تو 21 نمبر پر یہ تھا وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی پہچان میں کہ واحد لا شریک ہے، تمہارے نفسوں سے عورت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون ملے، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت شفقت پیدا کی. اس میں عقل والوں کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پٹھانوں میں ارے عورت تو پاؤں کا جوتا ہے. میں نے بولا جوتا نہیں ہے، قرآن ذرا دیکھو، وہ انسان ہے، وہ ایک ماں بھی تو ہے، وہ ایک بیٹی بھی تو ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہاں، اور عورت وہ ہے اگر بیوی ہے تو رب نے کیا فرمایا؟ سکون کا ذریعہ. اللہ کی بندگی میں سکون ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہاں کیا فرمایا؟ ہاں، تاکہ تمہیں سکون ملے. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے ہوا کو پیدا کیا. کیوں رضی اللہ عنہ؟ کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ ان کے پاس سکون ملے. اور تو آج ایسے واہیات بک رہا ہے. افراط و تفریط سے جو ہے نا انسان برباد ہوتا ہے. کسی نے بالکل سب کچھ سمجھ لیا، کسی نے پاؤں کا جوتا سمجھ لیا، دونوں برباد ہو گئے. اس کا اپنا ایک مقام ہے، اگر قرآن سنو گے تو مقام کا پتہ تمہیں چلے گا، افراط و تفریط کے شکار نہیں ہوگے. خیرات ہے، حسان حسین، ہاں بڑی نیک سیرت. وہاں تو بری عادتیں ہوں گی نہیں، وہ تو دنیا میں رہ گئی. ہاں، تو یہاں جو ہے یہ حوروں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. فیہن، عورتوں کے لیے لہن کا لفظ آتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو ایک جن انس اپنے رب کے کون کون سے نعمت کو جوڑ لا. حور مقصورات بند ہوں گے فی الخیام، ہاں خیموں میں. ہاں، حوریں جنت میں حوریں ہیں، خیموں میں پردہ نشین. خیموں سے مراد جنتی گھر ہیں جو ایک موتی کے خیمے کی طرح ہیں. یعنی ہر مومن کی بیویاں حوریں صرف اپنے خیموں میں رہتی ہیں، کہیں باہر نہیں جاتی. اسے یہ پتہ چلا کہ جنت میں پردہ ہوگا. ارے جنت میں نماز ہوگی؟ بولو نہیں. حج ہوگا؟ نہیں. روزہ ہوگا؟ کون سی عبادت ہے؟ اب دیکھو عورتوں کے لیے پردہ ہے کہ خیموں میں ہے. بے پردگی جہنم کا عذاب، ہاں کہ وہاں عورت و مرد مخلوط اور ننگے ہوں گے، وہاں بے پردگی ہوگی جہنم میں. اور یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ پرہیزگار نیکوکار سے بھی پردہ پیر بن گیا تو یہ معنی نہیں کہ اس سے پردہ ہٹ گیا، کہ وہ بیچ میں بیٹھ جائے اور عورتیں یار وہ کوئی پاؤں دبائے، کوئی گلہ دبا دے تو اچھی بات ہے. ایسے پیر کا گلہ دبا دے، ہاں پیر بن گیا، سمجھتے کہ وہ ہاتھ لگا لیے تو بس بیڑا پار ہو گئے. کون سا دین سکھا رہا ہے انہوں؟ اب ان کے خلاف ہم نہ بولے تو کیا سنیت کا بیڑا غرق کر دے؟ اسی وجہ سے تو اہل سنت و جماعت بدنام ہے. پیروں کو سر پہ چڑھا ہوا ہے. ایسے پیروں کو پیر وہ ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی سنت بتائیں، شریعت بتائے، پردہ کرنا تمہیں بتائے، نماز پڑھنا سکھائے، توبہ تم سے کروا، توبہ کر. اور ان کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے نا، پھر اشارے سے بتاتا ہے کہ دیکھ صحیح، ہاں اتنے گناہوں میں اس کے چہرے سے نا گناہ ٹپک رہے ہوتے ہیں. پھر وہ علاج بتا دے، وہ روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا بتایا تو نے ہمارے پیر؟ کہتے زندگی میں بس کبھی کچھ بتایا نہیں ہے.
تو آپ نے بیعت کی اس بات پہ کی؟ بس ہاتھ میں لایا، بہت 1000 روپے ہم نے دے دیا، پھر آگے اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی مہینے 2 مہینے میں چلے جاتے ہیں، کیا آپ کیا پڑھتے تو کچھ نہیں ہے، بس اس کے پاؤں دبا لیتے ہیں، کوئی ہاتھ دبا لیتے ہیں، بس برکت لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسوں کے ہم خلاف ہے، سمجھ آئی؟ پیر وہ ہے جس کے بعد آپ سنت لباس میں جائیں کہ دیکھ میرا پیر ناراض ہوتا ہے کہ دیکھ یہ تو نے کون سا حلیہ بنایا۔ میرے مرشد اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے نیکوکار پارسا، تو بولا سفید لباس اللہ کے نبی نے پسند کیا نا، تو آؤ سفید چادر بھی رکھو اور سفید امامہ بھی۔ ہم یہاں تو کچھ بھی لباس پہن لیتے ہیں، سب جائز ہیں، لیکن وہاں جب جاتے تو بڑے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وقت کے بہت بڑے کامل ولی، اور اس کے واقعات سنو گے تو بولو کہ یہ حوریں لم یطمثن انس قبل ولا جان، کہ انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی انس اور جنس نے۔ وہاں بھی یہ جو تھا نا پہلے کہ فِإِنَّ قَاصِرَاتُ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَ وَلَا جَانٍ، یہاں بھی ہے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَ وَلَا جَانٍ، تو یہ تکرار نہیں ہے، وہ اعلیٰ جنت والے ہیں اور یہ ادنا جنت والے، تو تکرار نہیں، وہ یہ الگ الگ ہے۔ متکئین علی رفرف، وہاں تھا متکئین علی فرش بطائنها، رفرف خاص بستر یا جو ہے تکیہ لگانے کے لیے منقش خوبصورت چاندنیوں پر حسان انتہائی، اور ابقر جو ہے نا اس میں بڑی باتیں ہیں کہ ابقری کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک انسان تو بڑی اچھی چادریں بناتا تھا، وہ قالین بناتا، تو اس شعر کے طرف اس کو ابقری کہنے لگے، تو جو چیز عرب کو حسین لگتی اس کو ابقری کہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناتوں کا ایک جگہ تھی، اس کی وجہ سے جنوں کی ایک آبادی کا نام ہے، تو وہ اجنبی ہوتا ہے نا ایسے، تو اس لیے یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ زیادہ یعنی جان پہچان نہیں والے ایک کہتے ہیں نا انمول ہے۔ علماء فرماتے کہ ابقر ایک شخص تھا جو بہت اچھے اعلیٰ کپڑے بناتا تھا، جس گاؤں میں وہ رہتا تھا اس گاؤں کا نام ابقر ہو گیا۔ اہل عرب ہر خوبصورت اور نادر الوجود چیز کو جو ہے نا ابقری کہہ دیتے تھے۔ اس کی اصطلاح کے مطابق جنت کے بستروں کو ابقری فرمایا گیا، یعنی خوبصورت۔ وہ پیارے عقائد و جہان نے اس وجہ سے فرمایا کہ فی عمر لم ارا ابقارین مثلا، کہ حضرت عمر جیسے نادر مثال شخص نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کی تعریف کی، ایک خواب کا وہ بیان کے بولا، یعنی اس کو ابقری، لفظ ابقری سے ہمارا بابا ہو رہا ہے کہ ایسے اب حضور اپنے صحابہ کی تعریف کرے اور 1400 سال بعد کوئی اٹھ کے ان کی برائی بیان کرے، تو بتاؤ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ جو صحابہ کے ملک پاکستان میں جو قانون پاس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ضرورت توفیق دے کہ بھائی مقدسات پر جو ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، یہ لڑائی کی بات تو نہیں ہے نا بھائی۔ آج ہندو کھڑا ہو جائے، ہندو کہ بھائی ہمارے جو وہ ہیں بڑے بڑے ان کو گالی نہیں، تو ہم اس پہ لڑیں گے کہ نہیں، ہم تو دیں گے، ہمیں کیا فائدہ ملے گا ان میں۔ آج ہم ہندوؤں سے بھی اس بات پہ نہیں لڑ سکتے، اور پتہ نہیں وہ کون سے بدبخت ہوں گے جو کہتے ہیں نہیں صحابہ کا یہ وہ بل نہیں پاس ہونا چاہیے۔ اب بتا یہ دین ہے؟ صحابہ وہ ہیں جن کی تعریف خود رب العالمین اور رب المنان کرے، اور پیارے نبی رحمت اللہ عالمین کرے، میرے صحابہ ان کو نشانہ نہ بنانا، میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرو۔ یہ آسمان کے تارے ہیں جن کے پیچھے چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ہر صحابی، ہمارا عقیدہ ہے جنتی۔ ویسے تو ہر کلمہ گو اگر حالت ایمان میں چلا گیا جنتی ہے، لیکن وہ صحابہ پہلے درجے کے ہیں، ورنہ تو ہر کلمہ گو اگر اسی پر خاتمہ ہو گیا تو اس کا ایک نہ ایک دن جنت ملے گی۔ اگر زیادہ اگر وہ سزا پائے گا نا، لیکن اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا، لیکن کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ لیکن صحابہ وہ ہیں
کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، انہوں نے بڑے مشکل وقتوں میں دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا، ان کے لیے جنت کی بار بار بشارتیں آئی ہیں، انہوں نے سب کچھ قربان کیا، یعنی پکے جنتی بغیر سزا ہوا. یہ ہے بات. وہ پہلے اس کے ہیں، ان کے محبت کرنے والے بھی ان کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. وہ تو وہ ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کی پیاسی امت کو پانی پلائیں گے. ہاں وہ تو وہ ہیں. ایک ہوتے نا خود، میں کل کیا بتا رہا تھا، ایک ہے کشتی میں پار جانا، ایک ہے کشتی میں پار لے جانے والے. وہ تو لے جانے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میرے نبی نے تو اس لیے اعلان کیا، ارے تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. ہاں جن سے محبت کرو. تو ہم اہل بیت اعظام سے، اولیاء کرام سے، یہ تو امتیاز ہے اہل سنت و جماعت کا. جہاں بیٹھتے ہیں اللہ والوں کی تعریفیں کرتے ہیں، باقی نماز وہ سب پڑھتے ہیں، لیکن کتنی گھٹی بات ہے کہ آپ کہیں بیٹھ جائیں تو اللہ والوں کے پیچھے بڑھ جائیں. ہم کسی اللہ والے کو اللہ کی صفت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اللہ یا اس کو کہ اللہ چاہے نا، عقیدہ شرکیہ نہیں، لیکن ان سے ان کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہیں، اور بظاہر کوئی غلطی اگر منسوب ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. تبارک فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. وہاں تھا ذو الجلال والاکرام اور یہاں تھا ذی الجلال والاکرام. تو کہ برکت، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام. دیکھیں حضور کے طرف، حضور کی شان دیکھیں. یہاں تبارک اسم رب العالمین کہ برکت والا ہے نام تمام جہانوں کے رب کا. تو حضور بھی آ جاتے نا، لیکن دیکھیں اللہ نے یہاں صرف اپنے نبی کا ذکر کیا. اے محبوب اپنی امت کو بتا دے کہ تیرے رب کا نام برکت والا ہے، تو اس کی ذات و صفات کیا ہے. بعض جلالین میں لکھا کہ اسم جو ہے نا یہ زائد ہے، بلکہ ہے تبارکا. ہاں تبارکا ربکا کہ برکت، ہاں تیرا رب برکت والا ہے، تیرا رب برکت والا ہے. جلالین یہ کیا جو عظمت اور بزرگی والا. ہاں اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور وہاں کی تمام نعمت اعمال کا بدلہ ہے، مگر دیدار الہی کسی عمل کا عوض نہیں، وہ محض رب سے کی طرف سے انعام ہے. کیونکہ وہاں اعمال کی جزا میں دیدار کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ہاں ارشاد ہوا کہ بڑی بزرگی والے ہیں، کچھ اور بھی دیں گے جو تمہارے خیال و گمان کے ورا ہے، وہ دیدار الہی اللہ نصیب فرمائے. سورہ الرحمن کا درس ہم کمزوروں نے سنا یا اللہ، ہم نہ بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ صحیح سننے کی. یا اللہ تعالیٰ بس تو نے توفیق دی کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھے، ان سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے برکتوں سے اللہ ہمیں صحیح قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرما. یا اللہ ان کے سننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت دی، دوسرے دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.